پاکستان میں طالبان تحریک یعنی ٹی ٹی پی، جسے متبادل طور پر پاکستانی طالبان کہا جاتا ہے، ایک پشتون اسلام پسند مسلح طالب علم گروپ ہے جو مختلف تنظیموں کی چھتری تنظیم ہے۔ پاکستانی سرحد پر قائم طالب علم عسکریت پسند گروہ پاکستان میں طالبان کے زیادہ تر گروہ ٹی ٹی پی کے تحت اکٹھے ہیں۔ دسمبر 2007 میں بیت اللہ محسود کی قیادت میں تقریباً 13 گروپوں نے تحریک طالبان پاکستان بنانے کے لیے اتحاد کیا۔ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کا مقصد پاکستان کی مسلح افواج اور ریاست کے خلاف دہشت گردانہ مہم چلا کر حکومت پاکستان کا تختہ الٹنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو افیئرز ٹی وی۔ دلچسپ معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ٹی ٹی پی کا انحصار افغانستان پاکستان سرحد کے ساتھ قبائلی پٹی پر ہے، جہاں سے وہ اپنی بھرتیوں کو کھینچتا ہے۔ ٹی ٹی پی القاعدہ سے نظریاتی رہنمائی حاصل کرتی ہے اور اسے برقرار رکھتی ہے۔ بہت سے عسکریت پسند جو اصل میں ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتے تھے، پاکستان کی مسلح افواج نے پاکستان میں ٹی ٹی پی کے انفراسٹرکچر اور سپورٹ بیس کو تباہ کرنے کے لیے کی گئی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں مارے گئے۔ تاہم ٹی ٹی پی کے کچھ عسکریت پسند افغانستان پاکستان سرحد کے غیر زیر انتظام علاقوں کے ذریعے افغانستان میں فرار ہو گئے۔ خیر، 20 سال کی جنگ کے بعد طالبان نے افغانستان میں فتح حاصل کی۔ اس گروہ نے 15 اگست کو کابل پر قبضہ کر کے ملک بھر میں اپنی حیران کن تیزی سے پیش قدمی مکمل کی۔ یہ امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے کے بعد افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد سامنے آیا۔ 2 دہائیوں کے بعد امریکی افواج نے 2001 میں عسکریت پسندوں کو اقتدار سے ہٹایا۔ اس تنازع میں ہزاروں افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہوئے۔ طالبان افواج نے وعدہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کو ان دہشت گردوں کا اڈہ نہیں بننے دیں گے جو مغرب کو خطرہ بن سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ سوال پہلے ہی پوچھے جا رہے ہیں کہ یہ گروہ ملک پر کس طرح حکومت کرے گا اور ان کی حکمرانی کا خواتین، انسانی حقوق اور سیاسی آزادیوں کے لیے کیا مطلب ہے۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ 2001 میں واپس امریکہ نیو یارک اور واشنگٹن پر 9/11 کے حملوں کا جواب دے رہا تھا، جس میں تقریباً 33,000 لوگ مارے گئے تھے۔ حکام نے اسلام پسند عسکریت پسند گروپ القاعدہ اور اس کے سربراہ اسامہ بن لادن کو ذمہ دار قرار دیا۔ بن لادن افغانستان میں تھا۔ طالبان کے تحفظ میں وہ اسلام پسند جو 1996 میں اقتدار میں تھے۔ جب انہوں نے اسے حوالے کرنے سے انکار کیا تو امریکہ نے فوجی مداخلت کی، طالبان کو جلد ہٹا دیا اور جمہوریت کی حمایت اور دہشت گردی کے خطرے کو ختم کرنے کا عزم کیا۔ عسکریت پسند پھسل گئے اور بعد میں دوبارہ منظم ہو گئے اور نیٹو کے اتحادی امریکہ میں شامل ہو گئے تھے۔ 2004 میں ایک نئی افغان حکومت نے اقتدار سنبھالا، لیکن طالبان کے مہلک حملے جاری رہے۔ 2009 میں صدر باراک اوباما کی فوج میں اضافے نے طالبان کو پیچھے دھکیلنے میں مدد کی، لیکن یہ طویل مدتی نہیں تھا۔ 2014 میں 2001 کے بعد سے سب سے خونریز سال کے اختتام پر نیٹو کو بین الاقوامی افواج نے اپنا جنگی مشن ختم کر دیا اور افغان فوج پر سیکیورٹی کی ذمہ داری چھوڑ دی۔ اس نے طالبان کو زور دیا اور انہوں نے مزید علاقے پر قبضہ کر لیا۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات عارضی طور پر شروع ہوئے۔ افغان حکومت کافی حد تک غیر حل شدہ تھی اور انخلاء کا معاہدہ فروری 2020 میں قطر میں ہوا۔ ان کے کنٹرول کے علاقے بڑھ گئے۔ ناظرین، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ افغانستان میں 20 سال کا تنازع کب ہوا؟ 9/11 سے لے کر زمین پر شدید لڑائی اور اب امریکی قیادت والی افواج کا مکمل انخلاء کیا یہاں ہوا؟ جی ناظرین، 9/11 11 ستمبر 2001 میں افغانستان میں اسامہ بن لادن کی قیادت میں القاعدہ امریکی سرزمین پر کیا گیا۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا دہشت گردانہ حملہ تھا۔ جی ناظرین، جس میں 4 تجارتی ہوائی جہازوں کو ہائی جیک کیا گیا، 2 کو نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں اڑا دیا گیا جو گر گیا تھا، ایک واشنگٹن میں پینٹاگون کی عمارت سے ٹکرایا اور ایک پینسلوانیا کے ایک میدان سے ٹکرایا۔ تقریباً 3,000 لوگ مارے گئے۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ پہلا فضائی حملہ جو 7 اکتوبر 2001 میں
امریکہ کی قیادت میں اتحاد افغانستان میں طالبان اور القاعدہ کی تنصیبات پر بمباری کرتا ہے۔ اہداف میں کابل، قندھار اور جلال آباد شامل تھے۔ طالبان، جنہوں نے ایک دہائی طویل قبضے کے بعد اقتدار سنبھالا، اس کے بعد خانہ جنگی ہوئی، بن لادن کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا گیا، ان کے فضائی دفاع اور لڑاکا طیاروں کا چھوٹا بیڑا تباہ ہو گیا، جس سے کابل کا زوال ہوا۔ اور یہ زوال 13 نومبر 2001 میں اتحادی افواج کی حمایت یافتہ طالبان مخالف باغیوں کا ایک گروہ شمالی اتحاد کابل میں داخل ہوا۔ جب طالبان شہر سے فرار ہوئے، 13 نومبر 2001 تک تمام طالبان یا تو بھاگ چکے تھے یا غیر جانبدار ہو چکے تھے۔ گویا جرگہ یا گرینڈ اسمبلی میں طویل مذاکرات کے بعد نیا افغان آئین قانون میں دستخط کر دیا گیا، اور یہ آئین اکتوبر 2004 میں صدارتی انتخابات کی راہ ہموار کرتا ہے، جس میں حامد کرزئی صدر بنے۔ 7 دسمبر 2004 میں پوپل زئی درانی قبیلے کے رہنما حامد کرزئی نئے آئین کے تحت پہلے صدر بنے، اور وہ بطور صدر 5 سالہ مدت کے لیے خدمات انجام دیتے رہے۔ ناظرین، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوباما کا عروج کب ہوا؟ اوباما کا عروج 17 فروری 2009 میں ہوا، جس میں امریکی صدر باراک اوباما نے افغانستان بھیجنے والے فوجیوں کی تعداد میں بڑے اضافے کی منظوری دے دی تھی۔ اپنے عروج پر ان کی تعداد تقریباً 1,40,000 تھی۔ نام نہاد اضافے کو عراق میں امریکی حکمت عملی کے مطابق بنایا گیا تھا، جہاں امریکی افواج نے شہری آبادی کے تحفظ کے ساتھ ساتھ باغی جنگجوؤں کو مارنے پر توجہ دی، جس میں اسامہ بن لادن مارا گیا۔ 2 مئی 2011 میں القاعدہ کا رہنما پاکستان کے ایبٹ آباد میں ایک کمپاؤنڈ پر امریکی نیوی سیلز کے حملے میں مارا گیا تھا۔ بن لادن کی لاش کو نکال کر سمندر میں دفن کیا گیا۔ یہ آپریشن CIA کی قیادت میں 10 سالہ شکار کو ختم کرتا ہے۔ اس بات کی تصدیق کہ بن لادن پاکستانی سرزمین پر رہ رہا تھا، امریکہ میں الزامات کو ہوا دیتا تھا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ناقابل اعتماد اتحادی ہے۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ بات بتاتی چلوں کہ طالبان کے بانی ملا محمد عمر کی موت کو 2 سال سے زائد عرصے تک خفیہ رکھا گیا تھا۔ افغان انٹیلیجنس کے مطابق ملا محمد عمر پاکستانی شہر کراچی کے ایک ہسپتال میں صحت کے مسائل کے باعث انتقال کر گئے۔ پاکستان اس سے انکار کرتا ہے کہ وہ ملک میں تھا ہی نہیں، جس کے متعلق نیٹو نے جنگی کارروائیاں بھی ختم کر دی تھیں اور اس بات کو پوشیدہ ہی رکھا گیا۔ کابل میں ایک تقریب میں نیٹو نے افغانستان میں اپنی جنگی کارروائیاں ختم کر دی تھیں۔ اضافے کے بعد امریکہ نے ہزاروں فوجیوں کو واپس بلا لیا تھا، جن میں زیادہ تر جو افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور سپورٹ پر توجہ مرکوز رکھتے تھے، وہ لوگ شامل تھے۔ ناظرین، یہاں ایک بہت ہی اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان کی بحالی کب ہوئی تھی؟ طالبان کی بحالی 2015 میں شروع ہوئی، جس میں طالبان نے خودکش حملوں، بم دھماکوں اور دیگر حملوں کا سلسلہ شروع کیا۔ کابل میں پارلیمنٹ کی عمارت اور قندوز میں شہر پر حملہ کیا۔ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے افغانستان میں کارروائیاں بھی شروع کر دی تھیں، جس میں امریکہ نے طالبان کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ 29 فروری 2020 میں امریکہ اور طالبان نے قطر میں اور افغانستان میں امن کے لیے معاہدے پر دستخط کیے۔ امریکہ اور نیٹو کے اتحادی اگر عسکریت پسند معاہدے کی پاسداری کرتے تھے تو 14 ماہ کے اندر تمام فوجی واپس بلانے پر متفق بھی ہو جاتے تھے۔ 13 اپریل 2021 میں امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ تمام امریکی فوجی 11 ستمبر 2021 تک افغانستان سے نکل جائیں گے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ 16 اگست 2021 میں طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے۔ صرف 1 ماہ کے دوران طالبان نے پورے افغانستان میں کامیابی حاصل کی اور کابل سمیت ملک بھر کے قصبوں اور شہروں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ طالبان کی پیش قدمی کے سامنے افغان سیکیورٹی فورسز منہدم تھی۔ ناظرین، یہاں ایک بہت ہی اہم مسئلہ یہ آتا ہے جو بہت سے سوالوں کا مجموعہ ہے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ طالبان کا افغانستان پر حکومت کرنے کا منصوبہ ابھی تک واضح نہیں ہوا۔ خواتین کو غیر یقینی مستقبل کا سامنا ہے۔ طالبان کے ترجمان
سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ یہ گروپ افغان اقدار اور اسلامی اقدار کے مطابق خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کا احترام کرتا ہے۔ عسکریت پسندوں نے پورے افغانستان میں عام معافی کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ خواتین اس کی حکومت میں شامل ہوں، لیکن خواتین کے کام کرنے، اپنی پسند کے مطابق کپڑے پہننے یا یہاں تک کہ طالبان کے دور میں گھر چھوڑنے کے بارے میں خدشات تھے۔ ناظرین، یہاں ایک اور بڑا خوف تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملک ایک بار پھر دہشت گردی کی تربیت گاہ بن جائے گا؟ طالبان حکام کا اصرار ہے کہ وہ امریکی معاہدے کی مکمل پاسداری کریں گے اور کسی بھی گروہ کو افغان سرزمین کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف حملوں کے اڈے کے طور پر استعمال کرنے سے روکیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد صرف اسلامی حکومت کو نافذ کرنا ہے اور کسی دوسرے ملک کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے۔ جی ناظرین، بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ طالبان اور القاعدہ لازم و ملزوم ہیں، جن کے جنگجو بہت زیادہ سرایت کر چکے ہیں اور تربیتی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ طالبان ایک مرکزی اور متحد قوت نہیں ہے۔ کچھ رہنما مشکلات میں اضافہ نہ کر کے مغرب کو خاموش رکھنا چاہتے ہیں، لیکن سخت گیر لوگ القاعدہ سے روابط توڑنے سے گریزاں ہو سکتے ہیں۔ القاعدہ کتنی طاقتور ہے اور کیا اب وہ اپنے عالمی نیٹ ورک کو دوبارہ تعمیر کر سکتی ہے، یہ بھی واضح نہیں ہے۔ اس کے بعد اسلامک اسٹیٹ گروپ کی علاقائی شاخ بھی ہے، ISKP یعنی صوبہ خراساں، جس کی طالبان مخالفت کرتے ہیں۔ القاعدہ کی طرح ISKP کو امریکہ اور نیٹو نے ہراساں کیا ہے، لیکن وہ انخلاء کے بعد کی مدت کو دوبارہ منظم کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس کی لڑاکا تعداد صرف چند سو اور 2000 کے درمیان ہو سکتی ہے، لیکن یہ قازقستان اور تاجکستان کے کچھ حصوں میں قدم جمانے کی کوشش کر سکتی ہے، جو کہ ایک سنگین علاقائی تشویش بھی ہو سکتی ہے۔